أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آج ہم اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں مختصر تفسیر اور سورۃ البقرہ کی فضیلت سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب جہاں جہاں اس کو سماعت کریں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، یہ میرا اسلامک چینل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اکثر دیکھتے رہتے ہیں مجھے سکرین پر۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے فضل سے کہ ہر اچھی بات اور ہر اسلامی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو میرے لیے فائدہ مند ہو، جو اس قوم کے لیے فائدے کا باعث ہو، وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میرا چینل اچھا لگے اور میری بات پسند آئے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اور اگر بات اچھی نہ لگے تو آپ یقیناً کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور اچھے اور برے کومنٹس کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی اس میں خامی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کریں، انشاءاللہ میں اس پر کوشش کروں گا، اس پر عمل کروں، اور آپ کی رائے کو میں پازیٹیو لیتے ہوئے، مثبت طریقے سے لیتے ہوئے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ تو سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ بعض احباب نے کہا، مفسرین نے لکھا کہ یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات کو بیان کیا گیا ہے، ان کی عبادات کو بیان کیا گیا ہے، سیاسیات، اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں ایک اپنی الگ ریاست قائم ہو چکی تھی، تو اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت تھی وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو ہے مکی جو صورتیں ہیں ان میں جو ہے وہ عقائد پر زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ وہاں پر ابھی عبادات کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر ابھی بنیادی عقائد کی ضرورت تھی، ابھی اسلام نیا نیا تھا اور وہ بھی پھیل رہا تھا، اور اسلامی ریاست بھی ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، وہ ملک اور وہ سلطنت بھی اپنا نہیں تھا، وہ شہر بھی ابھی اپنا نہیں تھا، تو وہاں پر بنیادی عقائد پر زور دیا گیا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان میں عبادات، نظام حیات، سیاسیات اور کس طرح انسان نے اپنی زندگی کو مسلمانوں نے گزارنا ہے،
تو اس کے اندر صورتوں کے اندر یہ بیان ہوا۔ اب اس صورت کو ایک یہ فضیلت حاصل ہے کہ آیت الکرسی جو سب سے زیادہ شان والی آیت ہے وہ اس صورت میں موجود ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو آتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے دعا سے پہلے تو جنت میں جانے سے، حضور نے فرمایا جنت میں جانے سے صرف اسے موت ہی روکے رکھتی ہے، یعنی موت آنے کی دیر ہے اور آدمی کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ فضیلت والی آیت اس صورت کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو آیت ہے قرآن مجید کی، آیت دین جسے کہا جاتا ہے، جس میں قرض دینے کے بارے میں، قرض کو لکھنے کے بارے میں اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے اور امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے آخر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ مفسرین نے لکھا کہ سب سے آیت جو آخر میں نازل ہوئی وہ یہ تھی، تو یہ آیت بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ باقی پورا قرآن مجید پڑھنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ ایک الگ ہے، اس کی فضیلتیں الگ ہیں، اور سورۃ البقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو اگر میں یہاں بیان کرنا چاہوں تو ایک لمبا لیکچر درکار ہے۔ یہ میری مختصر سی ویڈیو ہوتی ہے 10 سے 15 منٹ کی، تاکہ اس کے اندر ہم اپنا جو معاف ضمیر ہے، جو ہمارا سبق ہے، وہ بیان ہو جائے میری طرف سے اور آپ تک پہنچ جائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم لیا جائے۔ اب سورت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آج تک کسی مفسر نے ان کا معنی اور مطلب بیان نہیں کیا۔ بعد جو ہے احباب نے آئیڈیاز جو ہے وہ اپنی طرف سے لگائے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی انہوں نے کوئی پکی اور ایک اس پہ جو ہے اس کا مطلب بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ان الفاظ کا آنا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ شاید یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہوں گے، کوئی بھی کتاب آپ انگلش، اردو، فارسی، کوئی بھی لٹریچر آپ اٹھا لیں، عربی کا کوئی کتاب اور اٹھا لیں، تو اس کے اندر جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ یا شروع میں یا اینڈ پہ وہ لکھ دیتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھے آپ ضرور جو ہے انفارم کریں۔ اس نے اپنا نمبر دیا ہوتا ہے، ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے انفارم کریں کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی، اس کی کتابت کے اندر، اس کے چھپائی کے اندر، اس کی لکھائی کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر مجھ سے کوئی غلطی خامی رہ گئی تو مجھے ضرور بتایا جائے۔ لیکن قرآن مجید ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے اے پڑھنے والے سب سے پہلے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس کے اندر کوئی شک ہوگا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر جو کچھ جتنا موجود ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یاد رہے کہ جب تک ہم اپنے سینے کو پاک نہیں کرتے، اپنی آنکھوں میں حیا نہیں لاتے، اپنے دماغ سے وہ فتنہ، فطور اور وہ چیزیں جب تک ہم نہیں نکالتے، اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آتا، کیونکہ یہ نور ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے یہ نور ہے، اور یہ اس دل میں ٹھہرتا ہے جو سینہ پاک ہو۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ دنیاوی میں مثال دے رہا ہوں، آپ دودھ لیتے ہیں روزانہ، گھر کا اپنا دودھ لیتے ہوں گے، اور اگر آپ کسی
وہ اس خراب برتن میں لے لیتے ہیں، تھوڑی سی بھی اس کو سمیل آ جائے دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دودھ ہے یہ اللہ کا نور ہے، یعنی وہ اس سے یہ مثال لیتے تھے۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ یعنی وہ اس برتن میں ٹھہرتا ہے جو بالکل پاک اور صاف ہو۔ تو دودھ یعنی ایک تھوڑے سے خراب برتن کو برداشت نہیں کرتا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کس طرح دے سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ہدایت کس طرح اس آدمی کو آ سکتی ہے کہ جس کا دل پاک نہ ہو، جس کا دماغ گناہوں سے پاک نہ ہو، غلطیوں سے پاک نہ ہو۔ اس لیے اس کو اگر اپنے سانچے میں ٹھہرانا ہے، اس کو اپنے دماغ میں جو ہے بٹھانا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اب متقین کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں۔ متقین کون ہیں؟ یعنی یا انسان شک میں پڑ جاتا ہے یار تقوی والا کون ہوگا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند علامات بیان فرمائیں، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا کیا چیزیں؟ ہم سے اللہ رب العالمین کی ذات غیب ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ قبر کا عذاب، اس کی جزا و سزا ہم سے غیب ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، حشر کے اوپر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا پر ایمان لانا، یہ سارے غیب ہیں۔ ان کے اوپر ایمان لانے والے متقین ہیں، سچے مومن ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ہر وقت ان کو نماز کی فکر رہتی ہے، ہر وقت وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش رہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، رزق حلال میں سے۔ کئی لوگ حرام کماتے ہیں لاکھوں، پھر وہ حج کو چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ کروڑوں کمایا، ادھر سے بھی ہڑپ کر لیا، ادھر سے بھی ہڑپ کر لیا، پھر سب کا ہڑپ کر کے حج کر لیا، قربانی کر لی، زکوٰۃ نکال دی، تو اس زکوٰۃ کا، اس قربانی کا، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے حلال مال میں سے جو انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے جو نازل کیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا تورات، زبور اور انجیل، اس کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی کوئی شک ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، اسلام، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لانا ہے، دوسرے انبیاء کا احترام کرنا ہے، اور اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، سارے انبیاء جو ہے وہ بڑے بڑے انبیاء کرام، تقریباً جو ہے وہ انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی بھی نبی پر کوئی شک ہوگا تو انسان مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ایمان میں شامل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان سب چیزوں پر جو آدمی ایمان لائے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اب حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے، کافر اٹھتے ہیں، یہود و نصارہ اٹھتے ہیں، اور وہ اسلام پر، قرآن پر اور صاحب قرآن پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن، اور خود رب رحمان ہمیں فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے کہ جو مومن بننا چاہتا ہے، جو مسلمان بنے گا، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی اور نبیوں پر بھی ایمان لائے، تب وہ مسلمان ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید پر انگلی اٹھائی جاتی ہیں اور قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ایسے جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ سارے نسخے اٹھا کر
اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق ہی نہ دے، اور اگر تم ایسا کرو تو ہم یہی دعا کرتے ہیں جو آدمی ایسا کرے وہ تباہ و برباد ہو، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ لیکن اگر تم ایسا کر بھی دو تو قرآن ہمارے سینوں میں موجود ہے، یہاں سے کیسے ختم کرو گے؟ جب تک تم ہمیں نہیں مٹاؤ گے اس وقت تک قرآن ختم نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم ختم ہو بھی جائیں تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت خود رب العالمین فرما رہا ہے، اس لیے اس نے خود حفاظت کرنی ہے اور وہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ قرآن کو جلاتے ہیں وہ قرآن سے ہار چکے ہیں، وہ اسلام سے ہار مان چکے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے ساتھ لڑتا ہے نا، جھگڑتا ہے، تو وہ جب اس سے نہ جیت رہا ہو تو وہ پھر ذاتیات پہ آ جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، پھر وہ گالیوں پہ آ گیا، برا بھلا کہنے پہ آ گیا، ہاتھ، اور جہاں تک وہ پھر جاتا ہے وہ جانے، اس یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے اور قرآن سے ہار چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اب قرآن مجید کو جلانے کی ایک مرتبہ پھر جسارت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور راستے لگائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے جو دن پر بھی یہ یقین رکھتے ہیں، اچھی اور بری سزا پر، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آنا ہے اور ہم نے اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، قرآن مجید کہتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ دین کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، لوگوں کو تبلیغ کی، طائف میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کافر ہیں آپ انہیں رب کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے، جن کے حصے میں ایمان نہیں ہے وہ نہیں لانے والے، اور جن کے حصے میں ایمان ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بغیر کوئی دلیل اور تصدیق مانگے ہی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہوئے آپ انہیں ڈرائیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، ان کی سماعتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے میں ہدایت لکھنی تھی وہ یہ یاد رہے کہ ہدایت کے لیے بڑا خاندان ہونا، خوبصورت شکل و صورت ہونا، اور دولت، پیسہ، جاہ و جلالت، مرتبہ یہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے شرط یہ ہے انسان کا دل پاک ہو، انسان کی نظر پاک ہو، انسان کا دماغ پاک ہو، اس کے اندر خلوص ہو کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے اور اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کے حصے میں نہیں ہوتا، بڑے بڑے سردار ہوں، ابو لہب ایک خوبصورت ترین شخص تھا مکہ کا، بالکل سفید اس کا چہرہ تھا، لیکن ایمان کی دولت نہ ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ایمان کی دولت سے جو ہے وہ محروم رہا، ابو لہب۔ اور اسی طرح ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہنے کے باوجود بھی نہ اسلام جو ہے قبول کر سکا، اور مکہ والوں کا سردار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن رہا۔ تو جن کے حصے میں نہیں تھا وہ بڑے بڑے سردار ہو کر بھی
امیر کبیر ہو کر بھی عقلیں ان کی سلامت تھیں، سب کچھ ان کے پاس تھا، اور شاید علم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اس کے باوجود بھی ابو جہل وہ قرار دیا گیا جاہلوں کا باپ۔ جو ایمان نہ لائے وہ علم والا ہو کر بھی جاہلوں کا باپ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ علم کس کام کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اقرار نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے، حضرت صہیب روم سے چلے، حضرت بلال حبش سے چلے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، غلام بن کے آئے تھے، اور اپنا سب کچھ بیچ کر چھوڑ کر، بھلے پیچھے وہ امیر کبیر ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، لیکن وہ چھوڑ کر حتیٰ کہ تن کے ایک ایک کپڑا جو ہے وہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل ہونے کا مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اذان پڑھنے کا شرف ملا، اور سارے مکہ کے سرداروں نے دیکھا۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہمیں اس رکوع سے، اس قرآن مجید کے اس سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع سے یہ سبق ملا کہ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم تقوی اختیار کریں، متقی بنیں، پرہیزگار بن جائیں، پھر ہمارا ایمان جو ہے کامل تو بڑی مشکل سے ہوگا، پھر ہمارا ایمان عروج پکڑے گا، مضبوطی پکڑے گا۔ اگر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے تو تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، حیا لائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔